کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ آپ کی زندگی، آپ کا اخلاق، آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خلق یہ اخلاق کی جمع ہے۔ ایک ہوتا ہے لفظ خلق، دوسرا ہوتا ہے خلق، کہ کی زبر اور پیش کے ساتھ، ان میں فرق ہے۔ خلق کہتے ہیں عادت کو، خلق کہتے ہیں سیرت کو، اور خلق کہتے ہیں ہمارے جسم کو، جو ہمارا وجود ہے، مخلوق، اس کو خلق کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں خلق ہماری سیرت ہے اور خلق یہ ہماری صورت ہے۔ تو انسان کی صورت جیسی ہو، خلقت میں وہ جیسا ہی ہو، اس کا رنگ گورا ہو، کالا ہو، جیسا بھی ہو، مگر اس کا خلق، اس کا اخلاق، اس کی عادات یہ اچھی ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، خلق کہتے کسے ہیں؟ خلق اسے کہتے ہیں کہ کوئی آدمی نیک کام کرتا ہے، کسی مظلوم کی داد رسی کرتا ہے، اسے انصاف دلانے کی کوشش کرتا ہے، کسی غریب کو اس کا حق دلانے کی کوشش کرتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین ہیں، معاملات ہیں، اس میں اچھے طریقہ اپنانے کے لیے اسے کوئی مشقت نہ کرنی پڑے۔ نماز پڑھنے آئے تو نماز پڑھنا اس پر گراں نہ گزرے، آ تو گیا ہے مگر بڑی بوجھل دل کے ساتھ، بڑی مشکل سے بستر کو چھوڑا، سردیاں ہیں تو، گرمیاں ہیں تو پنکھے کے نیچے سے اٹھ کر دوپہر کی نماز کے لیے بڑی مشکل سے آ رہا ہے کہ بس نماز پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن دل نہیں چاہ رہا۔ سچ بولنا ہے تو سچ بولنے میں اسے مشکل پیش نہیں آتی، یعنی کہ یہ نیک عادات، اچھی عادات اس کی عادت ثانیہ بن چکی ہوں، اس کے اخلاق کا حصہ بن چکی ہوں۔ ایک آدمی ہے، اس کو سچ بولنے کی عادت نہیں، مگر موقع ایسا آ گیا کہ مجبوراً سچ بولنا پڑ گیا۔ کوئی شخص ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، مگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے، بچوں نے اس پر زور دیا کہ ابا جان کیا کریں گے، قبر میں لے جائیں گے، یہ مال نکالے زکوٰۃ اس میں سے۔ بیوی نے مجبور کیا کہ کیوں نہیں آپ زکوٰۃ نکالتے، زکوٰۃ اللہ کا اور بندوں کا حق ہے، دیں ان کو۔ مال دولت بہت جمع کر لیا، حج فرض ہو چکا، حج نہیں ادا کرتے، رشتہ داروں نے، دوستوں نے، بھائیوں نے، بچوں نے مجبور کیا تو کیوں حج نہیں کرتے، وہ پھر حج کرنے چلا گیا۔ اس کو خلق نہیں کہتے، اس کو خلق نہیں کہتے، یہ ناچاہتے ہوئے نیک اعمال کر رہا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ خلق یہ ہے کہ طبیعت خود بخود مائل ہو، وہ نیک اعمال اس کی عادت ثانیہ بن چکے ہوں، اس کی عادت کا حصہ بن چکے ہوں۔ نماز بوجھل دل کے ساتھ نہیں پڑھتا، بلکہ کسی مجبوری میں، سفر میں نماز رہ جائے تو پھر دل بوجھل ہو جائے گا، یہ کیا ہو گیا، نماز آج نہیں پڑھ سکتا۔ اگر رمضان کے روزے آ جائیں اور رمضان میں بیمار ہو جائے، روزے نہ رکھ سکے تو دل بوجھل ہو جائے، وہ میں رمضان میں بیمار ہو گیا، روزے نہیں رکھ سکا، رمضان کے روزوں کی نیکی سے میں محروم ہو گیا۔ روزے رکھنے پر دل بوجھل نہ ہو کہ کب رمضان ختم ہوگا، روزوں سے نعوذ باللہ جان چھوٹے گا۔ رمضان میں بیمار ہونے پر بوجھل ہو جائے، رمضان گزر جانے پر دل بوجھل ہو جائے، زکوٰۃ دیتے ہوئے دل بوجھل نہ ہو، زکوٰۃ دیتے ہوئے دل کو مسرت ہو، خوشی محسوس ہو، حج کرتے ہوئے دل بوجھل نہ ہو کہ 10-15 لاکھ روپے ضائع ہو گئے، نعوذ باللہ، خوشی ہو کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مقبول حج ادا کرتا ہے، حج ادا کیا
حلال رزق تھا، صحیح طریقے سے اس نے حج کے ارکان ادا کیے، حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، تو فرمایا وہ ایسے ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ تو بوجھل دل کے ساتھ نیکیاں نہیں کرتا، نیکی کر کے خوشی ہوتی ہے، نیکی کے موقع ضائع ہو جائے، اس سے نیکی نہ کر سکے تو دل بوجھل ہو جائے، بے چین ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں خلق، وہ عادات، وہ اچھی عادات جو اس کی عادت کا حصہ بن چکی ہوں، مجبوراً وہ نہ کرتا ہو، اس کو خلق کہا جاتا ہے۔ ورنہ تو جو ایک اچھا سیل مین ہوتا ہے، دکان پر کھڑا ہوتا ہے کپڑے بیچنے کے لیے، جوتے بیچنے کے لیے، جو اچھا سیل مین ہے، اس کی عادت یہ ہوگی کہ وہ چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، آپ سے بڑا میٹھا بولے گا، بڑا میٹھا بولے گا۔ اس کو خلق نہیں کہتے، یہ اس کا کاروبار ہے، یہ اس کا پیشہ ہے۔ ہاں، دکان کے علاوہ ویسے ہر کسی سے اچھا بولتا ہے تو پھر یہ خلق ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہر کسی سے اس کی عادت ہے اچھا بولنا، بڑوں کا احترام کرتا ہے، بچوں سے شفقت کرتا ہے، ہر بندے کے ساتھ اچھے لہجے سے بات کرتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم کسی کو کوئی تحفہ دے کر خوش نہیں کر سکتے، غریب ہو، خود حیثیت نہیں کہ کسی کو تحفہ پیش کر سکو، تو مسکراہٹ کا تبادلہ کرو، اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ کوئی ملنے آئے تو مسکرا کر اس سے پیش آ جاؤ۔ تو حضرات گرامی، سیل مین کی مسکراہٹ، اس کا میٹھا لہجہ، اس کے لفظوں کی مٹھاس، اگر یہ صرف کاروبار کی حد تک ہے، اپنا سودا بیچنے کی حد تک ہے، تو یہ پھر اس کا پیشہ ہے، اس کا کاروبار ہے، اس کو حسن اخلاق نہیں کہتے۔ جو چیزیں عادت کا حصہ بن چکی اس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ جو میں نے دوسری آیت کریمہ کا ذکر کیا تھا، حوالہ دیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کو خلق عظیم کے بلند مرتبہ پر فائز کیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے پاک ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا بُعِثْتُ لِأُتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ جو اعلیٰ اخلاق کے پیمانے ہیں میں ان کی تکمیل کر سکوں، کہ لوگوں کو سکھا سکوں کہ لوگوں اعلیٰ اخلاق کیا چیز ہوتی ہے، لوگوں کو یہ چیزیں، یہ باتیں سکھانے کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا۔ نبی جتنے ہوتے ہیں، جتنے 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، سارے کے سارے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوا کرتے تھے۔ صرف اعلان نبوت کے بعد نہیں، کتنا اعلان نبوت پہلے وہی نازل ہو گئی، اعلان نبوت کیا تو اس کے بعد ان کے اخلاق میں تبدیلی آ گئی، بلکہ سارے کے سارے نبی پیدائشی طور پر پیدا ہوتے ہی اخلاق کے اعلیٰ مراتب پر فیض ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے پیارے آقا، پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات تجربہ کے واقعات آپ سنتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں کہ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اب حضور کا بچپن، حضور کا لڑکپن، حضور کی جوانی ساری انہی قریش مکہ کے درمیان گزری، تو جو حضور سے بڑی عمر کے تھے، عمر میں بڑے، ورنہ حضور سب سے بڑے، حضور کے چچا، بڑے کمال کی بات یاد آ گئی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے؟ تو جواب دیا کہ بڑے تو حضور ہیں، بس پیدا میں پہلے ہو گیا تھا، بڑے حضور ہیں، میں پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ تو حضرات گرامی، جو لوگ عمر میں حضور سے بڑے تھے، جو حضور سے پہلے پیدا ہوئے تھے، حضور ابھی جوان تھے، اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، اس وقت بھی حضور کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے حضور کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے۔ جن لوگوں کے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جہالت تھی، جو ظالم ہے وہ عزت والا ہے، وہ طاقت والا ہے، جو دوسروں پہ مال پہ قبضہ کر لیتا ہے وہ طاقت والا ہے، وہ عزت والا ہے۔ اس معاشرے کے اندر جو لوگ اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے ظالم تھے، جابر تھے، وہ بھی حضور کے اخلاق کریمہ کی وجہ سے حضور کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے، حضور کو صادق اور امین بھی کہتے ہیں، اپنی قیمتی چیزیں بھی حضور کے پاس امانت رکھا کرتے تھے، یہ حضور کا اخلاق کریمہ تھا۔
اعلان نبوت سے پہلے ہی، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہی اپنے پرائے چھوٹے بڑے سبھی حضور کے اخلاق کریمہ کے گرویدہ ہو چکے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ جب حضور نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمانے لگے تو اس سے پہلے ایک پہاڑی پر سب کو جمع کیا اور فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر ہے تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تم پر ابھی حملہ کرنے والا ہے، تو میری بات مانو گے؟ تو انہوں نے ایسے نظر اٹھا کے دیکھا اور کہا کہ دور دور تک لشکر تو دور کی بات، ہمیں ایک آدمی نظر نہیں آ رہا، ایک چرواہا نظر نہیں آ رہا جو اپنا ریوڑ چرا رہا ہو، دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ لیکن آپ کا اخلاق اتنا کریمانہ ہے، آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، جب بھی آپ کی زبان سے نکلی بات وہ سچ ہی نکلی۔ آپ اگر کہہ دیں گے کہ لشکر حملہ کرنے والا ہے تو ہم کہیں گے ہماری نظر دھوکہ کھا سکتی ہے، مگر آپ کی زبان مبارک سے سچ کے سوا کچھ نہیں۔ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، ہمیں لشکر نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے کہہ دیا لشکر حملہ کرنے والا ہے تو سمجھو حملہ کرنے والا ہے۔ یہ حضور کا اخلاق تھا اور اعلان نبوت سے پہلے تھا۔ حضرات گرامی، اعلان نبوت سے پہلے ایک مرتبہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی ہے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے کرتے حجر اسود لگانے کا موقع جب آتا ہے تو سارے قبیلوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کون یہاں پر حجر اسود اٹھائے اور لگائے۔ بڑی سعادت کی بات ہے، ہر قبیلہ چاہتا ہے یہ سعادت ہمیں ملے۔ فیصلہ ہوا صبح ایسا کریں گے جو شخص حرم کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا اس کو حق حاصل ہوگا کہ وہ جناب یہاں حجر اسود لگائے۔ اس سے پہلے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے عرب میں رواج تھا کہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا، اختلاف پیدا ہوتا تو اپنے بازو پر کٹ لگاتے اور پیالے کے اندر اپنا خون جمع کرتے اور اس کے اندر اپنی انگلیاں ڈبو دیتے۔ یہ اس چیز کی علامت ہوتی کہ اب ہم مر جائیں گے، مار دیں گے، مرنے مارنے پر اتر آئیں گے، مگر جس بات میں اختلاف ہو گیا اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ حجر اسود میں لگاؤں تو مجھے مرنا پڑا، مارنا پڑا، جنگ کروں گا، یہ حجر اسود میں لگاؤں گا۔ یہاں تک نوبت ہو چکی تھی، خون خرابہ ہونے والا تھا۔ فیصلہ ہوا کہ جو سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوگا وہ حجر اسود لگانے کا حقدار ہوگا۔ صبح ہوئی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوتے۔ کوئی اور ہوتا تو پھر بھی شاید اختلاف ہو جاتا، مگر جیسے ہی حضور داخل ہوئے سب نے نعرہ لگایا، سب نے خوشی کا اظہار کیا کہ اس نوجوان پر ہم سارے متفق ہیں۔ یہ نوجوان اگر یہ حجر اسود اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار میں چنتا ہے، لگاتا ہے، ہم میں سے کسی کو اختلاف نہیں، ہم سارے راضی ہیں۔ مگر اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فراخ دلی، آپ کا اخلاق کریمہ دیکھیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک چادر لیا، چادر لے آئی جاتی ہے، نیچے بچھا دی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام حجر اسود کو اٹھاتے ہیں، چادر کے اوپر رکھتے ہیں اور قبیلے کے سارے سرداروں کو، جتنے قبیلے تھے، 4 تھے، 8 تھے، 10 تھے، جتنے تھے، ان کے سرداروں کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سارے چادر کو چاروں طرف سے پکڑو اور اسے اٹھا کر کعبہ بیت اللہ شریف کی طرف لے کے چلو۔ وہ لے کر چلتے ہیں، جب پاس جاتے ہیں تو حضور پتھر مبارک حجر اسود اٹھاتے ہیں اور اپنی جگہ پر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی فہم و فراست ہے، اخلاق کریمانہ ہے کہ ایک معاملہ جس میں خون ریزی ہونے لگی تھی، جنگ و جدل ہونے لگی تھی، شاید یہ جنگ چھڑ جاتی تو کئی سالوں تک ختم نہ ہوتی، مگر اس طرح احسن طریقے سے اپنے اخلاق کریمانہ کے تو پہلے اس معاملے کو حل کیا کہ ہر قبیلے کا سردار یہ پھر سعادت سمجھنے لگا کہ جناب حجر اسود کو لگانے میں میرا بھی حصہ شامل ہے۔ جو لوگ حجر اسود کو اٹھا کر لے جا رہے تھے ان میں بھی شامل تھا، میں نے بھی وہ چادر پکڑی ہوئی تھی۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے یہ قرآن سے باہر نہیں، جو قرآن پاک کی تعلیمات ہیں،
جن جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا وہ حضور کا اخلاق تھا، یا پھر دوسرے لفظوں میں جو جو حضور کا اخلاق تھا اسی چیز کو اللہ نے قرآن بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو قرآن تھا وہ حضور کا اخلاق بنا، اور جو حضور کا اخلاق تھا اس کو اللہ نے قرآن بنا دیا۔ اللہ نے نماز کا حکم دے دیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لوگوں نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کے نام نہیں بتائے، ان کے تفصیل کے ساتھ اوقات نہیں بتائے، ان کی رکعتیں نہیں بتائیں، نماز کے اندر پڑھنا کیا ہے کچھ نہیں بتایا۔ جب صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے نماز کا حکم دے دیا، فرض ہے نماز، توحید و رسالت پر ایمان لانے کے بعد عبادات میں سے جو افضل ترین عبادت ہے وہ یہی نماز ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن عبادات میں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہو گیا۔ اس کو دین کا ستون کہا جاتے ہیں، جس پر کسی چیز کی پوری ایک بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ تو دین کے ستونوں میں سے ایک اہم ترین ستون یہ نماز ہے۔ اور پھر نماز ایک ایسی چیز ہے اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ گنہگار ہوگا، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو حساب لے لے۔ اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے، نہ پڑھنا اور بات ہے، انکار کرنا اور بات ہے۔ انکار کرتا ہے، نماز مانتا ہی نہیں، میں 5 نمازیں نہیں، 1 نماز کا انکار کر دیتا ہے، جی فجر کی نماز نہیں مانتا، باقی 4 نمازیں پڑھتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، دائرہ اسلام سے خارج۔ اتنی اہم ترین عبادت، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق پر چھوڑ دیا۔ کہیں اس کے بارے میں تفصیلات نہیں بیان کی، حکم دے دیا نماز پڑھیں۔ کتنی نمازیں، کس وقت پڑھیں، نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے، غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کیسے کریں، کچھ نہیں ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، نماز کا حکم آ گیا، نماز کیسے پڑھیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ مجھے دیکھو، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھنا شروع کرو۔ یعنی حضور کا اخلاق، حضور کی زندگی، حضور کا اسوہ حسنہ وہ دین ہے، اور جو دین ہے وہ حضور کا اسوہ حسنہ، جو قرآن ہے وہ حضور کا اخلاق ہے، جو حضور کے اخلاق ہے، عادات ہے، وہ قرآن ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے عرض کیا گیا اماں جان، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ ہمیں حضور کے اخلاق کے بارے میں پھر بتائیے کچھ، کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا، اسوہ حسنہ کیسا تھا، ہم اس کو اپنائیں۔ باہر تو ہم دیکھتے ہیں، گھر میں کیسا معاملات ہوا کرتے ہیں۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ لوگوں تم نے قرآن نہیں پڑھا، خلق القرآن، تم قرآن اٹھاؤ، قرآن کی تلاوت کرو، جو کچھ قرآن کے اندر مذکور ہے، جو کچھ قرآن کے اندر بیان ہو رہا ہے، وہ سارے کا سارا تمہارے آقا کا اخلاق ہی تو ہے۔ حضرات گرامی، مدینہ طیبہ میں ایک یہودی عورت رہتی تھی جس کا شوہر فوت ہو گیا۔ اس نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ لباس پھٹ گیا، جس کو ڈھانپنے کا صحیح طریقے سے اسے کام نہیں لیا جا سکتا تھا۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ چھوٹا بچہ تھا، اماں جان اجازت دو، میرا جو چچا ہے میں اس کے پاس جاتا ہوں، اس سے کپڑے مانگتا ہوں، تمہارے لیے کپڑے لے کر آتا ہوں۔ تو کہنے لگی نہیں، کسی کے پاس نہ جاؤ مانگنے، بالخصوص چچا کے پاس تو نہ جانا، جب تمہارا باپ زندہ تھا تو اس وقت بھی وہ ہماری مدد نہیں کیا کرتا تھا، فاقے آ جاتے تھے، ہم بھوکے رہتے تھے، تمہارا چچا ہماری مدد نہیں کیا کرتا تھا۔ اب تمہارا باپ مر چکا، اس کا بھائی مر گیا، اب کہاں ہماری مدد کرے گا؟ بچے نے درخواست کی، اماں جان مجھے جانے دے۔ وہ گیا، چچا سے کہا کہ چچا جان میری ماں کے کپڑے پھٹ چکے ہیں، جس ڈھانپنے اسے مشکل ہو گیا، تو کوئی کپڑے دے دیجیے۔ تو چچا نے دھتکار دیا، جاؤ دفع ہو جاؤ، میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے تمہارا۔ وہ روتا روتا ماں کے پاس آتا، ابھی ماں کے پاس نہیں آتا، واپس آ رہا ہوتا ہے، راستے میں کوئی شخص ملتا ہے، پوچھتے کیوں رو رہے ہو؟
بتایا میری ماں کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، پہننے کے قابل نہیں رہے، چچا کے پاس مانگنے گیا، اس نے دھتکار دیا، تو اس نے کہا کہ وہ آدمی ادھر رہتا ہے، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس چلے جاؤ، جو اس کے دروازے پہ جاتے ہیں کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ وہ بچہ ماں کے پاس جاتا ہے، کہتے ماں مجھے فلاں شخص نے بتایا ہے کہ ادھر محمد نامی شخص رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے در پہ کوئی سوالی جائے تو وہ کسی سوالی کو خالی نہیں لوٹاتا، مجھے اجازت دیجیے میں ان سے جا کر آپ کے لیے لباس مانگتا ہوں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا اس کے پاس نہیں جانا، جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیتا ہے، تو ہم نے اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہنا ہے، چاہے کھانے کو کچھ ملے نہ ملے، تن ڈھانپنے کا کپڑا ہو نہ ہو، ہم نے دین نہیں چھوڑنا، اس لیے چھوڑو، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں نہ ہوں، تم اس کے پاس جاؤ گے تو وہ جادو کرے گا، تم اپنا دین چھوڑ دو۔ اس نے کہا ماں میں وعدہ کرتا ہوں دین نہیں چھوڑوں گا۔ ماں نے کہا چلو چلے جاؤ۔ وہ بچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں سوالی ہوں، کچھ مانگنے آیا ہوں، لیکن اپنا سوال اپنی ضرورت پیش کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں، اگر آپ مجھے دین چھوڑنے کے بارے کہیں گے، اگر آپ کہیں گے کہ دین چھوڑ دو، میرا دین قبول کر لو تو تمہاری مدد کرتا ہوں، تو پھر اپنی مدد اپنے پاس رکھیے، مجھے نہیں ضرورت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا تم بتاؤ تمہیں کیا ضرورت ہے، دین چھوڑنے کی بات نہیں کہوں گا تمہیں، تم جس دین پر ہو قائم رہو، جس دین سے تعلق ہے اس پر قائم رہو، اپنی ضرورت بتاؤ کیا ضرورت ہے۔ کہا میری ماں کا لباس پھٹ چکا، وہ کمرے میں دبکی بیٹھی ہے، باہر نہیں نکل سکتی، تو مجھے ماں کے لیے لباس چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کملی والی چادر اتارتے ہیں اور بچے کو دے دیتے ہیں، جاؤ لے جاؤ، ماں سے کہو کہ وہ اس چادر کو اوڑھ لے۔ وہ بچہ چادر لیتا ہے، بڑی خوش ہوتا ہوا، مسکراتا ہوا، جھومتا ہوا گھر جاتا ہے، ماں سے کہتے ہیں اماں جان یہ لیجیے چادر آ گئی، اس کے ساتھ اپنا جسم ڈھانپیے۔ ماں کہتی ہے چادر بعد میں لوں گی، پہلے یہ بتاؤ باپ دادا کا دین تو نہیں چھوڑا؟ کہتے ہیں نہیں ماں جان، میں نے پہلی شرط یہی رکھی، میں نے کہا کہ میری مدد چاہے بے شک نہ کریں، میں تمہارا دین قبول نہیں کروں گا، باپ دادا کا دین نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد میں نے یہ شرط رکھی، پھر سوال پیش کیا۔ ماں نے کہا پھر انہوں نے جواب کیا دیا؟ کہا کہ انہوں نے کہا کہ تم جاؤ یہ چادر لے جاؤ، اپنی ماں کو دو، دین جو تمہیں پسند ہے اسی پر قائم رہو، تمہیں نہیں مجبور کیا جائے گا کہ تم دین قبول کرو تو پھر تمہاری مدد کرو۔ تو ماں چادر اوڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا جہاں تمہارا سگا چچا جس کے ساتھ خون کا بھی رشتہ ہے اور دین کا بھی رشتہ ہے، اس کا اور ہمارا دین ایک ہے، دین کا بھی رشتہ ہے، خون کا بھی رشتہ ہے، جہاں اس نے تمہیں دھتکار دیا، یہ اجنبی، خون کا بھی رشتہ نہیں، دین میں بھی مخالفت ہے، پھر بھی یہ مدد کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کا دین بڑا اچھا ہے۔ بیٹا اب میرا ہاتھ پکڑو، مجھے اس محمد کے دربار میں لے چلو صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی اگر چادر آ گئی ہے ہمارے گھر میں تو اب ان کا دین بھی ہمارے گھر میں آنا چاہیے۔ تو حضرات کرام یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریم، ہم حضور کی سنتوں کے اپنانے کے چرچے بھی کرتے ہیں، حضور کے غلام ہونے کے دعوے بھی کرتے ہیں، حضور سے محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، غیر مسلم تو دور کی بات، جو شخص ہمارے عقیدے سے تعلق نہیں رکھتا یا ہمارے عقیدے سے بھی تعلق رکھتا ہے مگر اس کا سلسلہ کوئی اور ہوتا ہے، ہمارے پیر کا مرید نہیں، وہ کسی اور پیر کا مرید ہے، ہمارا آستانہ کوئی اور ہے، وہ کسی اور آستانے سے تعلق رکھتا ہے، تو ہم اس کو بھی پسند نہیں کرتے۔ ہم جب دینا چاہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے، ہمارے پیر کا مرید ہے یا نہیں، ہمارے مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، ہمارے دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ مگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نوازا کرتے تھے تو حضور نہ دین دیکھا کرتے تھے، نہ مذہب دیکھا کرتے تھے، نہ قبیلہ دیکھا کرتے تھے، نہ رنگ و نسل دیکھا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا تم اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہو، تمہیں نہیں دوں گا دعوت، نہیں مجبور کروں گا، دعوت حضور نے دینی تھی،
तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, शर्त नहीं रखूँगा तुम्हारे सामने। तो हज़रात गिरामी, जितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया, अखलाक से मुतासिर होकर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों के सामने अपना अखलाक रखा कि लोगों, मैंने 40 साल अपनी ज़िंदगी के तुम्हारे दरमियान गुजार दिए, तुमने मुझे कैसे पाया, मेरा अखलाक कैसा था? तो लोगों ने गवाही दी कि हमने 40 साल आपके दरमियान पाए, हमने देखा कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, आप हमेशा सच बोलते थे, आपके अखलाक हमने करीमाना ही देखे, आप आला अखलाक के मालिक हैं। तो जब उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक को कबूल किया, अच्छे अखलाक का इकरार किया, तो उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम उनको दीन की दावत दी। फिर जब लोग इस्लाम कबूल करते तो हुजूर उनको नमाज का हुक्म नहीं देते थे। नमाज कब फ़र्ज़ हुई थी? मेराज की शब, नबूवत के 10वें साल, नबूवत के 10 साल गुजर चुके हैं, उसके बाद नमाज फ़र्ज़ हुई। इब्तदाई 10 सालों में क्या होता रहा, क्या तबलीग होती थी? इब्तदाई 10 सालों में अखलाक करीमाना की तालीम होती थी। जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो उसके पहले 10 साल तक सिर्फ़ और सिर्फ इबादत बाद में, ज़कात बाद में, हज बाद में, रोज़ा बाद में, नमाज बाद में, सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों के अखलाक की, उनके किरदार की इस्लाह की। जब उनके अखलाक अच्छे हो गए, उनके किरदार में इस किरदार की इस्लाह हो गई, तो उसके बाद उनको नमाज का हुक्म दिया, उसके बाद उनको रोज़ों का हुक्म दिया, फिर ज़कात का हुक्म आया, फिर बाद में हज का हुक्म आया, फिर दीगर इबादत। सबसे पहले अखलाक, सबसे पहले किरदार। जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी वही चीज़ आज हमारे दरमियान नापैद हो चुकी है। इबादत तो हम करते हैं, हम तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं, 5 नमाज़ें जमात के साथ भी पढ़ लेते हैं, मगर जो इब्तदाई चीज़ थी, जो इस नमाज की बुनियाद थी, नमाज फ़र्ज़ करने से पहले जो हुजूर ने ग्राउंड सीधा किया, वो किरदार का था, वो अखलाक का था कि किरदार अच्छा होगा, अखलाक अच्छा होगा तो फिर इनको नमाज फ़ायदा देगी। सुभान अल्लाह। तो हमने क्या बात, हमने नमाज को पकड़ लिया, हम रोज़े भी रखते हैं, हम हर साल बाकायदगी से उम्रा भी करने जाते हैं, रमज़ान हम खाना काबा में, मदीना तय्यबा में गुजारते हैं, मस्जिद नबवी में जाकर एतिकाफ़ करते हैं हर साल, बल्कि साल में 4-4 मरतबा उम्रा करने जाते हैं, मगर हमारा किरदार वो मुसलमानों जैसा नहीं रहा। हमारा अखलाक, हमारा किरदार मिलावट हम करते हैं, कम हम तोलते हैं, सूद हम लेते हैं, रिश्वत हम लेते हैं, कोई मुआशरती बुराई ऐसी नहीं जो हमारे दरमियान ना मौजूद हो। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, फिर चीज़ें महंगी करके बेचते हैं, और महंगी चीज़ें बेच कर जब प्रॉफिट आ जाते हैं तो उस प्रॉफिट से हम उम्रा करने चले जाते हैं। ये है हमारे अखलाक की गिरावट। तो मेरे दोस्तों, हमारी इबादत इनका इन्हिसार है हमारे किरदार के ऊपर, हमारे अखलाक के ऊपर। अगर तो हमारा अखलाक अच्छा है, करीमाना है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के उसवा हसना के मुताबिक है, तो फिर ये इबादत हमें देंगी फ़ायदा। अगर हमारा अखलाक अच्छा नहीं, हम हुकूकुल इबाद पूरे नहीं करते, लोगों के साथ हमारे मामलात दुरुस्त नहीं हैं, लेन देन में हम खरे नहीं, झूठ हमारी आदत है, गीबत हमारी आदत है, चुगली हमारी आदत है, कम तोलना हमारी आदत है, हेरा फेरी हमारी आदत हो, उसके बाद हम जितनी नमाज़ें पढ़ते रहे, हम ज़कातें देते रहें, सदक़ात व खैरात करते रहें, हज उम्रा करते रहें, इनकी सानवी हैसियत है, इनकी कबूलियत का दारो मदार हमारे अखलाक पर है, और हमारे अखलाक के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ इबाद हैं, हुकूकुल इबाद। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सबसे ज़्यादा हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह से भी ज़्यादा हुकूकुल इबाद पर जोर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक मरतबा जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और मुझे हमसायों के हुकूक बताने लगे। मुझे हमसायों के हुकूक बताते रहे, इतने हुकूक बताए कि मुझे खदशा लाहिक हुआ कि कहीं हमसायों को वरासत में हिस्सेदार न बना दिया जाए। इतने हमसायों के हुकूक
جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیے کہ اللہ ہمسایوں کے یا رسول اللہ ہمسایوں کے اتنے حقوق ہیں اور ہمارا ہمسایہ ہمارے ظلم سے محفوظ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کے شر سے اور اس کی زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ مسلمان کی اولین نشانی ہے کہ لوگ اسے امن میں ہوں، اس کے شر سے ڈرتے نہ رہیں کہ یار فلاں صاحب آ گئے، اب یہ تو لوگوں کے اندر میری بےزتی کر دے گا، مجھے نقصان پہنچائے گا۔ یہ مسلمان کی عادت نہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ اس کے دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ کے شر سے زبان کے شر سے محفوظ